فطرت ہمیں بڑی حکمت اور دانائی سے چیزیں بتاتی ہے۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ کسی کی محنت رائیگاں نہیں جائے گی۔ پکا اصول ہے فطرت کا۔ کافر ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، شریف آدمی ہے، نیک انسان ہے، اللہ کا ولی ہے، کسی کی محنت جو اس نے کوشش کی ہے، جس نے جو چاہا ہے، وہ ایک دن وہ اس منزل تک پہنچے گا۔ چاہت کے اندر سچائی ہونی چاہیے، چاہے بندہ کسی بھی چیز کو چاہے، فنا ہے یا بقا ہے۔ تو جو لوگ جان مارنے کو، کوشش کرنے کو، جدوجہد کرنے کو حق سمجھتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اگر ان کو کامیابی مل جائے، اپنے مطلوبہ مقاصد میں یا مقصد میں، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے۔ بیک وقت یہ چیز ایک امتحان بھی ہوتی ہے اور ایک محنت کا آپ کو ثمر نہیں، اثر ملتا ہے۔ ثمر تو خدا کے ہاں روز جزا والے دن ہے۔ یہ روز جزا، یہ تو دارالجزا تو ہے نہیں، یہ تو دارالامتحان ہے۔ اگر آپ کو کچھ مل بھی گیا تو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا کہ صحیح کیا آپ نے، غلط کیا، صحیح رستے سے یہ غلط رستے سے لیا، صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، صحیح غلط، اس سے کیا فائدہ اٹھایا، اللہ کو خوش کیا اس سے یا اللہ کو ناراض کیا۔ دولت ہے، عہدہ ہے، شہرت ہے، کوئی بھی چیز ہے، جو چیز مانگی آپ نے، صحت مانگی، پھر صحت کا کیا حال کیا، صحت کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا، صحت کو فنا کے لیے استعمال کیا، بقا کے لیے استعمال کیا۔ انسان کو دنیا حسین بنانے کے لیے دنیا کو آراستہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کو دل میں بٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ اسی لیے مایوسی پیدا ہوتی ہے، نا امیدی پیدا ہوتی ہے جب ہم اس کے ساتھ دل لگاتے ہیں۔ دل نہیں لگانا۔ اگر کامیابی مل گئی تو اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، خدا نہ خواستہ کسی بھی کوشش میں، کسی بھی ٹرائی میں نہیں ملتی تو پھر یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت اور دانائی پوشیدہ ہے جس سے انسان بے خبر ہے۔ اور اسی کو راضی با رضا کہتے ہیں کہ انسان کوشش کے باوجود، لیکن وہی محنت میں نے دیکھا ہے کسی اور روپ میں، کسی اور جگہ پر، وہ انسان بہت کم کوشش کرتا ہے اور وہاں بہت زیادہ نتائج ملتے ہیں، وہ کہیں اس نے کہیں اور محنت کی تھی۔ تو اصول فطرت کا پہلا یہ ہے کہ ہم نے جان مارنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے۔ اچھا، فطرت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جو جتنی مشق کرے گا جس میں بھی، وہ اتنا ماہر ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے کا، وہ جو جتنی مشق کرے گا، مشق کے اندر اس کے اندر مہارت آتی جائے گی۔ بغیر اللہ کی رحمت کے پھر بھی وہ مشق کسی کام کی نہیں ہوگی۔ بغیر اللہ کی رحمت کے وہ جتنی بھی اس نے حاصل کی ہے، وہ فرق تو لازماً رہے گا، کیونکہ جس چیز کے ساتھ خدا کی رحمت ہوتی ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتی ہے۔ اور باقی جو دنیا دار لوگ ہیں، جب وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، وہی کامیابی جو بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، وہی ان کی تباہی کا باعث بھی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ محنت ہے، اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہے۔ محنت ہے، نتیجہ ہے، اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کر کے یہ کام نہیں کیا۔ تو ہم جب کوشش کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تو دو اصولوں پر تو ہم چل پڑے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگتے جاتے ہیں کہ پروردگار تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے اس انگلش کو دشمن سمجھیں تو دشمن جیسا حال کریں، اس کو ون کریں پھر۔ اور اگر آپ نے اس کو دوست سمجھا ہے، یہ آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی چیز، دوستی کے روپ میں اس کو لے لیں یا دشمنی کے روپ میں لے لیں۔ دوستی کے روپ میں لیتے ہیں تو پھر اس دوست کی وہ خدمت کریں کہ اس کو کہیں آنچ نہ آنے دیں، یعنی آپ نے
اس کو اب یہ جو پارٹس آف سپیچ آپ سیکھ رہے ہیں اسی کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، پنکچویشن سیکھ رہے ہیں، خدا را اس کو لائف میں اب آخری دفعہ وین کریں، اتنا کام کریں، اتنی اس کو پریکٹس کریں کہ آپ کا دل خود کہے کہ اتنی پریکٹس کی ہے کہ بس یار کنجنکشن تو میں کہتا ہوں کہ بس، پھر اوروں کو سکھاتے پھریں، تو یہ محنت آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی کتنے لوگ پریزنٹ ہیں؟ سب کو ٹیگ کر دیا تھا؟ اچھا، جو نہیں دیکھ سکتے وہ پھر ریکارڈنگ دیکھیں گے۔ اچھا جی، ایسا لفظ جو دو لفظوں یا فکروں کو آپس میں جوڑے کنجنکشن کہلاتا ہے۔ اینی ورڈ وچ joins two or more than two sentences۔ اب ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کو اردو میں حرف عطف بھی کہتے ہیں، حروف عطف یا حرف عطف کہتے ہیں۔ ہم اس کی کچھ ایگزامپل لیتے ہیں پھر ڈائریکٹ اس کی کائنڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ خالد اینڈ حمزہ آر برادرس۔ بسم اللہ کریں خالد۔ خالد کو وائس جا رہی ہے؟ خالد آر یو دیر؟ حمزہ چیک کریں خالد۔ خالد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لکھیں خالد اینڈ حمزہ آر برادرس۔ I cannot come to office because I am ill۔ Wait here till I return۔ Najma is too weak to talk۔ یہ آپ کو چھوٹی سی ایگزامپلز میں نے دی ہیں کنجنکشن کی۔ کنجنکشن کی اب جو کائنڈز آف کنجنکشن لکھتے ہیں، آگے کی طرف چلتے ہیں۔ خالد فونٹ جو ہے وہ سب کا، یہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کا فونٹ کم سے کم 18 ہو اور باقیوں کا 20-25 ہو تاکہ سب کو نظر آئے۔ اس کا 20-25 ہو ہیڈنگ کا اور نارمل کا 18 سے، جی باقی اوپر جو ہے اس کو 18 کر لیں۔ اچھا، اوپر میں ہم نے دیکھا اینڈ، ہمارا اینڈ کو بولڈ کر لیں پہلے سینٹینس میں، اینڈ ہمارا کنجنکشن ہے، دو کو جوڑا ہے۔ بیکاز دو سینٹینس کو جوڑا۔ دیکھیں آئی کی ناٹ کم ٹو دی آفس ایک بات ہے، آئی ایم ایل دوسری بات ہے۔ اگر ان دونوں کو ہم جوڑتے ہیں تو ہمیں جوڑنے کے لیے ایک ورڈ چاہیے، وہ ورڈ جو ان کو جوڑ رہا ہے وہ کنجنکشن ہے۔ ویٹ ہیئر ٹل، انڈر لائن، جی اس کو بولڈ کر دیں۔ اب یہاں پہ نیچے TOO ویک، یہ TOO اس کو آپ کنجنکشن کہتے ہیں۔ یہاں اوپر سائڈ پہ کہیں لکھ دیں فین بوائز،
سائٹ پہ کہیں لکھ دیں یا انٹر کر دیں، انٹر کر لیں فین وائس، ایف کیپٹل لکھیے گا سارے، FANBOYS۔ اچھا بعد میں اس کو دیکھیں گے۔ جی کائنڈز آف کنجنکشن، کوآرڈینیٹ کنجنکشن، اور دی سب آرڈینیٹ کنجنکشن، کوآرڈینیٹ کنجنکشن اور سب آرڈینیٹ سب ڈیش آرڈینیٹ کنجنکشن۔ اب پہلی ہیڈنگ کو لکھیں تاکہ اس کو ایکسپلین کر سکیں۔ دی لکھیں، دی اس کے ساتھ، نیچے والے کے ساتھ لکھیں دی سب آرڈینیٹ۔ یہ سب اور آرڈینیٹ کے درمیان ڈیش ہے حالت۔ اچھا جی، کوآرڈینیٹ کنجنکشن ہوتا ہے ایسے الفاظ جو ہم رتبہ فکروں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے سینٹنسز جن میں ان کا آپس میں ریلیشن ہم رتبہ ہے۔ مثال دیتا ہوں، یور فرینڈ از اے پولیس مین اینڈ ہز بردر از این ایکٹر۔ یور فرینڈ از اے پولیس مین، ہم رتبہ بتاتا ہوں کہ اس میں ہم رتبہ کیا ہے، جس میں کوآرڈینیشن کنجنکشن کیسے کریٹ ہوا۔ یور فرینڈ از اے پولیس مین اینڈ ہز بردر از این ایکٹر۔ پولیس مین علیحدہ ہے، چلے بہرحال، اینڈ ہز بردر از این۔ دیکھیں دو فکرے ہیں، ایک اور سے ایگزامپل لکھ لیں۔ خالد has 4 cows and his friend has 3۔ اچھا اب ہم نے ایک چیز پہ غور کرنا ہے کہ پہلے سینٹینس میں یور فرینڈ از اے پولیس مین، اچھا پھر اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ہز بردر از این ایکٹر۔ اچھا یہاں پر خالد کی بات ہو رہی ہے، خالد ہیز 4 cows اینڈ ہز فرینڈ، خالد ہی کی بات ہو رہی ہے، ہز فرینڈ ہیز 3۔ اگر ہم اس فکر کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھتے ہیں کہ یور فرینڈ از اے پولیس مین، یور فرینڈز بردر از این ایکٹر، دونوں کے درمیان ایک ہی بات تھی، رتبہ ایک ہی تھا، دونوں پہلے فکرے میں اور دوسرے فکرے میں، یعنی اوپر والا ایک جو پورا ایک سینٹنس ہے اس میں 2 پارٹس ہیں، پہلے پارٹ میں اور دوسرے پارٹ میں یور فرینڈ ہی کی بات ہو رہی ہے اور اگلے پارٹ میں اسی کے بھائی کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا نیچے والے سینٹنس میں خالد کی بات ہو رہی ہے اور پھر خالد ہی کے دوست کی بات ہو رہی ہے، تو جب یہ رتبہ ہو تو ہم اینڈ کے ساتھ ان دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، کوآرڈینیٹ کنجنکشن۔ اچھا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنڈز آف کوآرڈینیٹ کنجنکشن سمجھنا ہوگا۔ نیچے لکھتے ہیں کائنڈز آف کوآرڈینیٹ کنجنکشن، اس کو ذرا باریکی میں دیکھ لیتے ہیں سو دیٹ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ تنگ نہ کرے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں، کائنڈز آف کوآرڈینیٹ کنجنکشن کی ہمارے پاس 4 قسمیں ہیں۔
Cumulative, COMMULATIVE, cumulative conjunction. دوسری اس کی کائنڈ ہے alternative conjunction. تیسری ہے elative, ILLATIVE, elative conjunction. Adversative conjunction. چوتھی ہے adversative, ADVERS, adversative conjunction. اچھا جی، اب پہلی قسم لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم رتبہ الفاظ کو ملانے والے یہ چار قسمیں کون سی ہیں؟ ہم رتبہ الفاظ کو، ہم رتبہ فقرات کو جن کا آپس میں بیلنس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا، اس کی کون کون سی ایگزامپل ہے؟ پہلے ان کی ایگزامپل لکھ لیتے ہیں، مثال لیتے ہیں. اینڈ، آلسو. ظاہر ہے اینڈ کا مطلب ہوا اور. جب ہم نے دو رتبوں کو آپس میں ملایا تو اینڈ کا فکرہ لگا کے دونوں کو جوڑ دیا. اچھا، جب دونوں کو جوڑ دیا تو اینڈ کا مطلب ہے اور. بھائی پہلی بات کی اور وہی بات یا اسی سے ملتی جلتی بات ہم نے ایک اور کر دی، تو دو میں صرف اور لگانے سے، اینڈ لگانے سے دو سینٹینسز ایک ہو گئے، اس لیے اینڈ کیمولیٹو کنجنکشن ہے. اچھا، آلسو کا بھی مطلب یہی ہے کہ بھائی ایک یہ بات، وہ بھی، میں بھی گیا اور وہ بھی گیا، چلو دونوں میں آلسو لگا کے یا اینڈ لگا کر ہم بات کو جوڑ سکتے ہیں. ظاہر ہے جوڑنے والے کو کنجکٹ کرنا کہتے ہیں نا، کنجنکشن اسی سے نکلا ہے. TOO یہ بھی جوڑتا ہے اور اس کا مطلب بھی ہی ہے. TOO. اچھا، ایز بھی اسی طرح جوڑتا ہے. ایز کا مطلب بھی ایسا ہی ہے. ایز ویل ایز بھی جوڑ دیتا ہے اسی طرح. ایز ویل ایز بھی جوڑ دیتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو فقرات، یہ جو اور بھی مثالیں ہیں لیکن ابھی فی الحال اتنا ہی کافی ہے. ایسے الفاظ جو فقرے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملاتے ہیں، ایک حصے کو دوسرے حصے کو ملاتے ہیں. اس کو ڈیفینیشن اس طرح لکھ لیتے ہیں: These words conject one part of sentence to other. These words conject one part of the sentence to other. other ایسا ہٹا دیں. چلے دیکھیں another، چلے another کر دیں، کنجیکچر کر دیں. ٹھیک، کنجیکچر، اس کو کنجیکچر کر دیں. TURE. One part of a sentence to another. In other words, we use to join two parts in one. We used نہیں use.
اچھا اب آتے ہیں الٹرنیٹو کنجنکشن کی طرف. اچھا الٹرنیٹو کنجنکشن جو ہے اس کا بڑا دلچسپ کام ہے. یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک فقرے کے دو حصوں کے درمیان اختیار کا انتخاب کرتے ہیں، ان کے لیے استعمال. ان کی مثال او آر اور او آر او آر ٹھیک ہے. ادروائز اینڈ تیسرا لکھیں اینڈ، اور بھی ہیں لیکن ابھی فی الحال اتنے ہی کافی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ فقرے میں یا نہیں تو اینڈ یہ بھی دو فقروں کو جوڑتے ہیں، لیکن ان کے جوڑنے کی وجہ دو ہم رتبہ فقرات کو ایسے جوڑتے ہیں جس کی آگے وہ بہت سی ایگزامپلز آئیں گی ہمارے پاس. اچھا اس میں ایک سینٹنس جو اگر آپ خالد اوپر کی طرف جائیں جو ہم نے شروع کے سینٹنس لکھے ہیں اور اوپر کی طرف جائیں ذرا غور فرمائیے گا، کائنٹ سے پہلے اوپر کی طرف جائیں، یہاں سے کوآرڈینیٹ کنجکشن نیچے آئیں. یہ جو کوآرڈینیٹ کنجنکشن ہم نے لکھا ہے نا اس پر آئیں، نیچے کی طرف آئیں. ہاں یہاں سے یور فرینڈ از اے پولیس مین، یہ دو انڈیپینڈنٹ ہیں. اچھا ان کے اندر صرف اینڈ نے کوآرڈینیٹ کیا ہے، دو فکروں کو آرام سے سکون سے جوڑا ہے. دونوں فقرات میں انڈیپینڈنٹ سینٹنسز موجود ہیں. اگر آپ کہیں کہ خالد ہیز 4 cows his friend has 3 cows، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان دونوں کا ایک دوسرے پر اتنا زیادہ اگر ایک فقرے کو ہم علیحدہ سے بھی لکھیں تو بھی لکھا جا سکتا ہے اور معنی کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. دونوں پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، علیحدہ علیحدہ اپنی حیثیت رکھتے ہیں. نیچے آئیے گا. اب الٹرنیٹو کنجنکشن میں کسی حد تک جو آپ بات کو سمجھیں، کسی حد تک اس کو ایک چوائس دے دی جاتی ہے، اختیار دیا جاتا ہے، اختیار کا انتخاب کا. اب وہ اور کہتا ہے یا ادروائز کہتا ہے، دو کے درمیان اختیار کا انتخاب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آگے ایگزامپلز آئیں گی، میں اس کو پہلے کور کر لوں. الیٹو کنجنکشن ILLATIVE الیٹو کنجنکشن، یہ اس کی تیسری قسم ہے کوآرڈینیٹ کنجنکشن کی. آگے مثالوں سے واضح ہو جائے گی. اچھا جی، یہاں یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی فقرے کے دو حصوں کے درمیان رزلٹ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کو ہم سو دین THEN دین ایز فار اور دیر فور جیسے سینٹنسز کے ساتھ دیر فور. جی
ایڈورسیٹیو کنجنکشن کیا ہوتے ہیں؟ یہاں ایڈورسیٹیو چوتھی کائنڈ لکھتے ہیں، آگے بیش بہا ایگزامپلز موجود ہیں، ابھی فی الحال ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ایگزامپلز آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ اب یہ کیا فقرات ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ، یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو فقرے میں دو حصوں کے درمیان کسی فرق یا ربط کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو فقروں میں دو حصوں کے درمیان دو پارٹس ہوتے ہیں، ظاہر ہے دو پارٹ کو جوڑنے کا نام بھی کنجنکشن ہے۔ اب یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو فقرے کے دو حصوں کے درمیان کسی ڈفرنس یا کسی ریلیشن کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اسٹل، اونلی، اسٹل، اونلی، اسٹل، بٹ، یٹ۔ اگر میں نے یہاں زیادہ کھولا تو بات آگے چلی جائے گی اور بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے جو ہم نے پہلا پڑھا تھا کوآرڈینیٹ کنجنکشن اور دوسرا پڑھا تھا ہم نے بی دی سب آرڈینیٹ کنجنکشن، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب اس کو بی کر دیں، کیپٹل بی، چلیں 2 کر دیں، ایک ہی بات ہے، 2 کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، یا بی کر دیں۔ دی سب آرڈینیٹ، دی لگائیں، دی سب آرڈینیٹ کنجنکشن، دی سب آرڈینیٹ کنجنکشن۔ اچھا، بے شک وہ کہہ رہا ہے کہ جوڑیں لیکن نہ جوڑیں آپ۔ اچھا جی، سب آرڈینیٹ کنجنکشن جو ہوتے ہیں یہ ایسے الفاظ جو ایک فقرے میں ایک حصے کو دوسرے حصے کے تعلق کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی ظاہر کرے۔ اوپر والے جو ہم نے کوآرڈینیٹ کنجنکشن میں کہا تھا کہ ایسے فقرات جو ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، یہاں سب آرڈینیشن چل رہی ہے، یہاں تعلق تو ظاہر کریں گے لیکن ساتھ ساتھ مطلب بھی ظاہر کریں گے۔ ایگزامپل دینا ضروری ہے یہاں پہ۔ I could not come to school because I was ill۔ بڑی سادہ سی ایگزامپل ہے۔ I could not come to office because I was ill، ہم نے شروع میں لی تھی۔ I could not come to office because I was ill۔ اب یہاں پہ وہی because، وہی شریف آدمی یہاں پر یہ ظاہر کرنے آیا، پہلے فکرے میں I could not come to office because I was ill۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ پڑھا I could not come to office، دی کر دیں come to the office، تو بیکاز نے آ کے وجہ بتائی کہ میں بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ It has been raining since morning۔ ابھی یہ since morning سے پتا چلا کہ صبح سے بارش ہو رہی ہے، مطلب بھی ظاہر ہوا۔ It has been raining since morning۔ I reach my home before the sun set۔ شرائط ہیں ایک فقرے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شرائط ہیں۔ یہاں پہ سب آرڈینیٹ کنجنکشن میں دو باتوں کو ہم جوڑتے ہیں تو ساتھ دو باتیں کلیئر ہیں کہ ہم نے ایک فقرے میں ایک حصے کو دوسرے حصے کے تعلق کے ساتھ ساتھ اس کے میننگز بھی ظاہر کیے۔ I reached my home before the sunset۔
I reached my home before the sunset. You will have to stand here till I return. شرائط پیش ہو رہی ہیں، شرائط. You will have to stand here till I return. شرائط پیش ہو رہی ہیں. ایک بات دوسری بات سے اگر ہم ہٹاتے ہیں دوسری بات، پہلی بات بے وزن ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے تو سب آرڈینیٹ کہہ رہے ہیں اس کو. اگر یہ ٹل، بیفور، سنس، بیکاز، اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. ٹل آئی ریٹرن، اچھا ہاں یہاں ٹل بولڈ کر دیں بس اس کو. بیفور، بے شک انہوں نے فکروں کو جوڑا ہے، لیکن جوڑنے کے ساتھ اگر یہ معنی آگے کی بات نہ آئے تو معنی ہی پورا نہیں ہوتا، معنی ہی ظاہر نہیں ہوتا. اس لیے ہم اس کو سب آرڈینیٹ کنجنکشن کہتے ہیں. اچھا اس کی کچھ کائنڈز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کائنڈز آف سب آرڈینیٹ کنجنکشن. 7 ہیں. دی کائنڈز آف دی سب آرڈینیٹ کنجنکشن. دی لگائیں، نہیں کائنڈز آف دی سب آرڈینیٹ کنجنکشن. جوڑ دیں یار، وہ کہہ رہا ہے اتنا تو اس کی محنت ترلا کر لیں، ٹھیک ہے اس کو کلک کر کے جوڑ ہی دیں. بہت سخت تنگ کیا ہوتا ہے اس نے. دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے. جب زیادہ وہ استعمال ہو رہی ہے ایک چیز تو پھر وہ ڈیش کو ختم کر کے اکٹھا ہی، جس طرح کوآرڈینیشن کو، اچھا کو ایجوکیشن تو نہیں جڑ سکتا، کمبائن ایجوکیشن ہے. اس لیے وہ جو چیزیں عام جنرلی جڑ رہی ہیں جس طرح یو این او ہے، اب اس میں ایبریویشن کا وہ ڈاٹ انہوں نے ختم کر دیا. ایبریویشن مانتی نہیں، وہ کہتے ہیں اب اس کو ڈائریکٹ ہی اس کو ایز اے ٹریڈ مارک یوز کیا جائے. اچھا جی، اس کا پہلا ہے ٹائم، دوسرا ریزن. فرسٹ رائٹ ڈاؤن ٹائم، دوسرا ریزن، تیسرا ریزلٹ. ریزلٹ، چوتھا کمپیریزن، پانچواں پرپز، نمبر 6 کنڈیشن. پرپز، PURPOS، پرپز. چھٹا کنڈیشن. ساتواں ہے کنٹراسٹ. کنٹراسٹ، کنٹراسٹ جی بس 7 ہیں. اب آ جائیں ٹائم پر. ٹائم لکھیں پہلا. اچھا ٹائم، یہ الفاظ جو وقت کو ظاہر کرتے ہیں جیسے بیفور،
since, after, as soon as, till, so long as, until, so long as, until. اس طرح کی until, until. اچھا اب آ جائے ریزن پر. ریزن میں ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں لیکن ہم 2-3 لکھ لیتے ہیں، باقی بعد میں اسائنمنٹ میں پوری ہو جائیں گی چیزیں، صرف آپ کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. ظاہر ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو فکرے میں کسی ریزن کو ظاہر کریں. اس میں سنس آ جاتا ہے، بیکاز آ جاتا ہے، ایز آ جاتا ہے. سنس، بیکاز، ایز. اچھا اب آ جائیں جناب ریزلٹ پر. ریزلٹ دیٹ اور سو، دو چیزیں ریزلٹ شو کرتی ہیں. دیٹ اور سو کے لیے ریزلٹ شو کرنے کے لیے ہم جب ایک سینٹینس میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ریزلٹ شو کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. کمپیریزن. اب کسی فکرے میں مقابلہ یا موازنہ، ظاہر ہے کمپیریزن موازنہ کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. تو فکرہ آپ شروع کرتے ہیں ایز اور پھر آپ ڈیش ڈیش سو یوز کرتے ہیں. ایز ڈیش 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 سو. ایز وی گاٹ لیٹ سو وی مسڈ دی ٹرین. اس طرح کے سینٹینسز. ایز کے بعد ڈیش ڈیش ڈالے، نہیں ایز کے بعد ڈیش ڈیش ڈالے اور ڈیش ڈالتے جائیں. سو دوسری اس کی مثال ہے سو لانگ ایز. سو لانگ ایز جہاں یہ استعمال ہو وہ بھی کمپیریزن شو کر رہا ہوتا ہے. دو فکروں کو جب جوڑ رہا ہو، یہ چیز جوڑ رہی ہو تو وہ کمپیریزن شو کر رہا ہوتا ہے سب آرڈینیٹ کنجنکشن میں. ایک پارٹ آپ کا اور دوسرا پارٹ آپ کا. تو اس طرح ویئر ایز نہیں، پرپز. اس کو آگے جب میں کھولوں گا نائف پھر آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. ہر چیز کو پڑھانے کا ایک ایسا طریقہ کار اور انداز ہے جو بظاہر آپ کو سمپل لگے گا یا شاید چینج لگے گا، لیکن وہ بعد میں کھلے گا کیونکہ ہم ٹیکنیکل چیزوں کو اتنی زیادہ کھولیں گے نہیں، جانیں گے. ہمارا سارا زور اس کے استعمال پر ہے. جب ہم استعمال کریں گے ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا یہاں ہم نے کیا کیا ہے. آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی جو اسائنمنٹ کی صورت میں ہیں، پھر آپ کو بہت اچھا سمجھ بھی آ جائے گا. مقصد، پرپس. اچھا ایسے الفاظ جو کسی سینٹینس میں کسی پرپس کو پریزنٹ کر رہے ہوں،
ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لینا ضروری ہے. لیسٹ, LEAST, لیسٹ. جی آج ایک ایڈیشنل چیز ہے آج اسلامیات، اس لیے میں اس کی صرف ایک چیز کو کر پاؤں گا، باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ. وہ الفاظ جو کسی سینٹنس کے اندر کسی آبجیکٹو، کسی پرپز کو پریزنٹ کر رہے ہوں. لیسٹ in order that so that so that کے بعد that یہ پرپز کو شو کر رہے ہوتے ہیں. so that کے بعد نیچے that. اچھا آ جاتے ہیں کنڈیشن. کنڈیشن کنڈیشن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ if اور unless دو بڑی اہم چیزیں ہیں. اس طرح کی مثالیں if اور unless. پہلا ورڈ جو جوڑتا ہے کنڈیشن کو وہ بڑا فیمس if. اچھا کنٹراسٹ. کنٹراسٹ لکھیں جی. کنٹراسٹ کو ظاہر ہے کہیں تضاد ظاہر ہونا، جب ظاہر ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ، تو ہم تین ایک چیزیں یہاں لکھ لیتے ہیں، باقی اسائنمنٹ میں کور ہو جائیں گی. دو THOUGH. however دو کے بعد لکھیں THOUGH. دو however although. تیسری ایگزامپل کنٹراسٹ میں جو تضاد ظاہر کر رہی ہوتی ہے، ضد ظاہر کر رہی ہوتی ہے. although اس کو سمجھ لیتے ہیں. اچھا اب ایک اور چیز، ایک اور کنجنکشن ہے جس کو کوریلیٹو کنجنکشن کہتے ہیں. اٹ از سپوز ٹو بی دی تھرڈ کائنڈ. ایک جو ہم نے پڑھی پہلی ہم نے پڑھی کوآرڈینیٹ کنجنکشن، دوسری پڑھی سب آرڈینیٹ کنجنکشن، اور ایک تیسری ہم اس کی انڈیپینڈنٹ کائنڈ ہے. یہاں اوپر نہ لکھیے گا، نیچے نیچے لکھیے گا، اس کو نیچے ہی لکھیے گا خالد، یہاں لکھیے گا. وہ ایک پیرائے میں آ رہی ہیں چیزیں. یہ کوریلیٹو کنجنکشن ہے. اچھا یہ بالکل جدا چیزیں ہیں. آپ میں نے سب سے زیادہ آپ کی نظر سے کنجنکشن گزرا کوریلیٹو، CORRELATIVE کوریلیٹو کنجنکشن. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کنجنکشن، یہ ایک ایسے الفاظ ہوتے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ ایک جوڑے کی صورت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہوتے ہیں. میں ایگزامپل سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھاؤں گا کیونکہ ڈیفینیشن کا ہمیں سیکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں صرف سمجھنا ہے. CSS کی جو انگلش ہے اس کو سمجھ کر استعمال کرنا زیادہ اہم ہے.
ٹیکنیکلٹیز میں پڑھیں گے سب بھول جائیں گے، اس لیے میں اتنے محتاط طریقے سے سرجری کر رہا ہوں کہ آپ کو صرف سمجھ آئے، اور وہی کام دوں گا جو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، کیونکہ ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اگر استعمال نہ کیا یا استعمال کی پریکٹس نہ کی تو یہ جتنی چیزیں صرف ایک یاداشت میں ایک ہلکے سے امیج کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس چیز پر زیادہ زور ہوتا ہے، جس کی اہمیت پر زور ہوتا ہے، وہی چیز یاداشت میں باقی رہتی ہے۔ Either you or your brother was taking tea. Either you or your brother was taking tea. اب ادھر اور آر کو آپ جوڑے کی صورت میں لکھیں گے، اس کو دونوں کو بولڈ کر دیں، ادھر اور آر کی صورت میں۔ Neither I nor my friend is a victim. Neither I nor my friend is a victim. Victim, V-I-C, victim. Whether he will be awarded or not. W-H-E-T-H-E-R. Whether. W-E. جی. Whether he will be awarded or not. اب whether اور or کا پیر بنا، ادھر neither اور nor کا پیر بنا، not full stop۔ اوپر خالد neither اور nor کو اور whether اور or کو، اسی لیے ان کو کنڈیشنل کنجنکشن بھی کہتے ہیں۔ اچھا چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں۔ As soon as he saw me, he came to me. As soon as he saw me, he came to me. آگے لکھیں۔ اچھا as soon as کو آپ بولڈ کر دیں، as soon as کو بولڈ کر دیں، یہ بھی کنڈیشن کے طور پر آیا ہے۔ بڑا مشہور سینٹنس یاد آیا ہے کہ as you sow so shall you reap. As you sow, S-O-W sow، انٹر کرو، می کے بعد انٹر کرو گے تو تب بات بنے گی، می کے بعد انٹر کرو، as you sow S-O-W sow comma so shall you reap. اچھا جی، کوشچن مارک نہیں ہے، فل سٹاپ ہے۔ جو بو گے وہی کاٹو گے۔
Khalid is not fast. Khalid is not so fast as you think. معذرت یار خالد. ایک Khalid is not so fast as you think. اچھا اب اس میں اوپر میں ایز اور سو کو آپ نے کرنا ہے. ایز اور سو. ایز سون ایز سے نیچے جو سینٹینس لکھا آپ نے ایز کو کریں اور آگے سو نہیں یہ سو نہیں دوسرا سو یہ والا سو ان دو کا جوڑا ہے نا جوڑے کی صورت میں آئے اوپر جو ایز سون ایز خود ایک جوڑا ہے سو اور ایز ٹھیک ہے ایز کریں یہ 10 ایک ہیں بس اب 7ویں پہ پہنچے ہیں ہم. He is so poor that he cannot buy anything. He is so poor that he cannot buy anything. B-U-Y buy anything. اچھا یہاں آپ سو اور دیٹ دونوں کو ہی از سو پور سو کو اور دیٹ کو کنڈیشن ہے نا کنڈیشن شو کر رہے ہیں سو بتا رہا ہے پور ہونے کو اور دیٹ شو کر رہا ہے کہ وہ بائی نہیں کر سکتا. اگر ہم اس کے ایک آدھے فکرے کی طرف جائیں ادھر یو اگر اور ڈال کر اس کو نہ جوڑیں یا اس فکرے کو علیحدہ کر دیں تو بات بنتی نہیں ہے. اس لیے یہ کوریلیٹو کنجنکشن ہے لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. اس فکرے کو یوں سمجھیں. اچھا No sooner did I saw the manager No sooner did I saw the manager then I began to work. No sooner اور پھر آگے then. No sooner did I saw the manager then I began to work. Began. B-E-G-A-N. T-H-A-N then اور I. No sooner did I saw. I کو کیپٹل کریں I saw کو علیحدہ علیحدہ کر دیں. No sooner did I saw ہونا چاہیے سی کر دیں اس کو اگر آپ سی فرسٹ فارم ڈیڈ کے بعد No sooner did I see the manager then I began to work. ہاں یوں ٹھیک ہے. لاسٹ لکھیں جی She is as beautiful as the moon. ایگزمپلیفائی کیا نا She is as beautiful. اچھا نا ٹاسک آف دی ڈے جو آپ کو ڈیڈ لائن ہے before the Thursday session. Before the Thursday session میں نے کنجنکشن کی ایک ہارڈ لائن آپ کو ڈرا کی ہے. میں نے اس کی
کچھ چیزیں چھوڑی ہیں آپ کو پروڈیوس کرنے کے لیے کہ آپ نے کیا پروڈیوس کرنا ہے. تھرسڈے ڈیٹ لکھ دیں، اس کو کمپلیٹنس کریں. ڈیٹ کیا بنتی ہے؟ ڈیڈ لائن بیفور دی تھرسڈے سیشن. اس پر آپ نے کرنا یہ ہے 100 کنجنکشنز آگے آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کون سا کنجنکشن ہے. بریکٹ میں آپ نے لکھنا ہے 100 کنجنکشنز. اچھا اب واپس کنجنکشن پہ ٹاپ پہ جائیں، ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. یا نیچے ہی آ جائیں تاکہ میں نیچے ہی ایگزامپلیفائی کر دوں. ٹاسک آف دی ڈے سے اوپر لکھ لیں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے. What are the 7 famous conjunctions? کچھ ٹپس اور کچھ ٹرکس ہیں، ان پر بات ہوگی ابھی. 20 22 25 کریں اس کو. ٹھیک ہے جی. پہلا لکھیں فار اینڈ نور بٹ اور yet so. These coordinating conjunctions are called fan boys. These coordinating conjunctions are called fan boys. These coordinating conjunctions are called fan boys. اچھا جی. More examples, more things. ایک بڑا سا نیچے لکھ دیں کہ what exactly conjunction is. ایک اور ایگزامپل لکھیں. وہی میرا اپنا انداز ہے، فین بوائز کے بعد انٹر کریں. What exactly conjunction is. اس کو انورٹڈ کوماز میں لکھ دیں تاکہ ان کو ذہن میں اس چیز کو بار بار سمجھنے میں آسانی ہو.
کوشچن مارک لگائیں نا, کنجنکشن از کے بعد کوشچن مارک لگائیں. سائیکالوجی کے ساتھ چل رہا ہوں آپ کی. It is a word that joins together. It is a word that joins together words, phrase, or parts of sentences. It is a word that joins together words, phrases, or parts of sentences. What are three famous conjunctions? دنیا کے جو اساتذہ ہیں وہ کن کنجنکشنز کو فیمس کہتے ہیں؟ نمبر 1 اینڈ، نمبر 2 بٹ، نمبر 3 اور. اینڈ، بٹ، اور. اچھا، what are the other meanings of conjunction? Interestingly, it has 56 synonyms. Antonyms, synonyms, comma, antonyms, idiomatic expressions, and related words idiomatic expressions and related words. یونین، میں ویسے مثال دیتا ہوں، انٹر کریں اس کو، پوائنٹ بنائیں. یونین، جنکشن، کمبینیشن، سینڈکٹ، سینڈیٹک، SYNDETIC، سینڈیٹک، ایسوسیشن، connection, so on. There are 4 types of conjunction. بڑی ہیڈنگ دیں جس طرح آپ نے what are the other meanings of. There are 4 types of conjunction. بس اسے خالی یہی کچھ چیزیں یاد رہنے کے لیے. اچھا جی، ٹاسک آپ کو مل گئی. اب آپ نے اس کو کنجنکشن کو کمپلیٹ کرنا ہے
تھرسڈے تک 100 کنجنکشنز آنے چاہیے. لاریب ادھر ہی ہیں یا چلی گئی ہیں؟ لاریب ہیں یا چلی گئی ہیں؟ اچھا لاریب آپ نے سیم وہی کام کرنا ہے، پنٹرسٹ سے اٹھانا ہے اور دے مار 4.5 کر دینا ہے گروپ میں. ان کو اتنی چیزیں بھیجنی ہے نا کہ یہ نوٹس کے لیے ان کو آسانی ہو جائے گی. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اس لیے آپ نے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ایک دوسرے کو سپورٹ ہے نا، یہ چلتی رہے. سو اچھا آ جائیں جی اسلامیات کی طرف. اسلامیات کا خالد مجھے بتائیں گے آپ سلیبس؟ آپ کے پاس اگر اسلامیات کا سلیبس ہو تو مجھے بتائیے گا. ہاں ابھی نکال سکتے ہیں تو نکالیں. بس میں ان کو ایک چیز بتانی ہے، اگر آپ نکال سکیں تو سی ایس ایس کا اسلامیات کا سلیبس نکالیں. اچھا جی، میں نے اسلامیات کے بارے میں آپ کو کچھ پہلے چیزیں بتائی تھیں اور آج کچھ چیزیں مزید اس کو خاص طور پہ کچھ اس کے پارٹس ہیں جن کے بارے میں مجھے آپ سے ایک اسائنمنٹ کروانی ہے مکمل. وہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے اسلام 360 ایک ایپ ہے آپ کے پاس، ویب سائٹ بھی ہے اور موبائل پر ایپ بھی ہے. اچھا آپ نے کرنا یہ ہے، جو قرآن مجید سے ہمیں چھوٹی چھوٹی آیات یا کوئی حوالہ ہمیں اپنے ٹاپک سے ملے، نیچے آئیں ذرا، انٹروڈکشن آف اسلام کے بعد نیچے آئیں اور آتے جائے. اچھا اوپر جائیں ذرا تھوڑا سا، ہیومن رائٹس پہ، ہیومن رائٹس پہ جہاں آپ کو ہیومن رائٹس کے بارے میں قرآنی آیات ملیں تو ایک تو قرآنی آیات کو کاپی پیسٹ کر لیں اور پلس اس کے ٹرانسلیشن کو، جو آپ نے اسلامیات کا یہاں پیج بنایا ہوا ہے، کریکولم بنایا ہوا ہے اسی پیج پر اسلامیات کی شیٹ پر، وہاں آپ نے یہاں ریسورس اٹھا کے یہاں پہ ڈالنا ہے. ڈالنا ایسے ہے کہ ہیومن رائٹس اور اس کا جو سٹیٹس ہے اور سٹیٹس آف وومن ان اسلام ہے، اس کے متعلق آپ کو جتنی آیات اسلام 360 سے ملیں یا آپ کو گوگل سے ملیں، ریفرنس ملیں، وہ ریفرنس یہاں کون سی آیت نمبر ہے، کون سا پارہ ہے اور وہ آیت کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، ان نمبرز 12 یا 15 نمبرز، 14 ریفرنس ہیں، 20 ریفرنس ہیں، وہ آپ کو یہاں دینے ہیں. اگر آپ نے یہ ریفرنس دوران
کوشچن کے دوران آپ نے یوز کیا، پہلا آپ ریفرنس یوز کریں گے قرآن کا اور دوسرا ریفرنس یوز کریں گے احادیث کا. یہ دو اتھینٹک ریفرنس ہیں. اگر آپ نے کسی کوشچن میں اسلامیات کے کسی کوشچن میں یہ دو ریفرنس دے دیے، اچھا اگر آپ کو آیت لکھنا آتی ہوئی ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ ترجمہ لکھیں گے انورٹڈ کوماز میں. اگر وہ بھی یاد نہ رہا تو پھر آپ حوالے کے لحاظ سے تو بالکل آپ ایک سائٹ پر ہو گیا آپ حوالہ، لیکن اب آپ کے پاس صرف اتنا ریفرنس رہ جائے گا کہ قرآن میں پارہ نمبر فلاں میں آیت نمبر فلاں اس کا حوالہ ہے. تیسرا یہ بڑا ویک حوالہ ہوتا ہے جب آپ نے آیت نمبر پارہ نمبر لکھ کر بتایا، لیکن کیونکہ آپ نے ترجمہ آپ کو صحیح یاد نہیں ہے تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اس ہیومن رائٹس کی اور اسٹیٹس آف وومن ان اسلام کا یہاں پہ ایک ریفرنس موجود ہو. دی ڈگنیٹی آف مین اینڈ وومن، قرآن کا حوالہ موجود ہو. بات سمجھ آ گئی ہے تو 6 پریس کریں. جو 10-12 لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ شیٹ آپ کے پاس گوگل شیٹ بنی پڑی ہے، گوگل ڈاکس، اسی میں اٹھا کے آپ نے کاپی پیسٹ کر کے اپنے آپ کو انرچ کرنا ہے ود دی ریفرنس. یہ ٹاپک انرچ کرنا ہے ود دی ریفرنس. خالد نیچے جانے دیں تھوڑا تھوڑا. آپ ہر سبجیکٹ ہر روز ہم 2 سبجیکٹ کو ٹچ کرنا شروع کریں گے. نیکسٹ ویک سے ہمارے 2 سبجیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے جہاں جب مجھے جو ٹاپک ملتا جائے گا. کیونکہ آپ کی اس وقت جس طرح خالد نے یہ اسلامیات کا پورا ایک ڈاکومنٹ کھولا ہوا ہے، اس طرح اسلامک سٹڈیز کے ساتھ ساتھ پاک سٹڈیز کا ڈاکومنٹ کھولا ہوگا. اچھا وہ جب میں تھرسڈے کو جب سیشن کروں گا تو اس کے ساتھ پھر پاک سٹڈیز کو اٹیچ کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار جو اسٹوڈنٹس کے اسلامیات کے مارکس آئے انہوں نے اسلامیات کو بہت لائٹ لیا ہے. اسلامیات میں قرآن کا حوالہ اگر آپ نے آیت کی صورت میں دیا بہت اچھے مارکس ملیں گے. اگر آیت دکھنی نہ آئی، دیکھیں نا آیت ہے قد افلح من تزکا، اگر آپ نے اس کو لکھ لکھ کے پریکٹس کر لیا، جہاں کہیں ذکر آئے گا پاکی کا تو وہاں آپ یہ ذکر کریں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی اختیار کی. اب یہاں معنی پاکی کے سیرت بھی ہیں اور صورت بھی ہیں، دونوں ہیں. تو اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے فقرات جس طرح وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور ساتھ ہو جاؤ سچوں کے. اچھا اس طرح یہ اچھا یہ ٹاپک ٹو ٹاپک بات چلے گی. اب ہم کیونکہ ہیومن رائٹس اور اسٹیٹس آف وومن ان اسلام دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا مٹیریل چاہیے، یہاں پر قرآن کے حوالہ جات چاہیے. نیکسٹ فیز میں ہمیں احادیث کے حوالہ جات چاہیے. باقی رہ جائے گا مٹیریل تو وہ مٹیریل ہم پڑھ لیں گے. لیکن اگر حوالہ جات ہی یاد نہ رہے اور وہاں بھی حوالے نہ دیے اور خود ہی گپے لگاتے رہے یا خود تشریح کرتے رہے تو وہ ہمارا بہت ویک پروسیس ہے، بہت ویک پروسیس. میں نہیں سمجھتا کہ آپ اسلامیات میں ہائیسٹ مارکس دے سکیں گے وداؤٹ ریفیرنگ دی ریئل مٹیریل. اگر آپ نے وہ آیت نمبر سورت نمبر اگر وہ نہ بھی لکھ سکے تو آپ خالی سورت کو یا وہ ایک آیت کو یا آدھی آیت کو بھی لکھ کر نیچے ترجمہ لکھ کر آپ حوالے سے بات شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بہت اچھے مارکس دے گا. میں نے جتنے بھی اسلامیات کے ڈگنیفائڈ ٹیچر ہیں ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بہت متاثر کن ہے یہ آپ کا طریقہ کار، یہ ہمیں چارم کرتا ہے. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب ٹیچرز ٹریننگ میں یا کہیں ایسی ملاقات ہوتی ہے ٹیچر سے تو وہ لوگ جو اب تو مفتی بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک حوالے سے انہوں نے مجھ سے ٹریننگ بھی لی پارٹ آف اس کی آرٹ آف پریزنٹیشن کی اور آرٹ آف ایگزامینیشن کی، اور وہ سر بھی کر رہے ہیں اس وقت گورنمنٹ میں ایز اے ٹیچر ایز اے ٹرینر سرو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہی آپ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم متاثر ہوتے ہیں
اور اس کے بعد حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم متاثر ہوتے ہیں. اور اگر آپ خالی تشریح خود سے ہی آپ اس کی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، بے شک آپ ہیڈنگز بناتے ہیں، وہ ہمارا اگلا تیسرا پارٹ ہوگا جب ہم اس کی ہیڈنگز بنائیں گے کہ کیا بات ہے. جس طرح ہیومن رائٹس کی ہیڈنگز بنائیں گے تو ہیڈنگز کے بعد اس پر مٹیریل ڈالنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. تو ٹائم ہو گیا ہے کافی، آج اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی تھرسڈے کو ملاقات کی، پروبیبلی میں فرائیڈے کو بھی رات کو سیشن کروں 9:30 بجے، تو آپ کو مینٹلی پریپیئر رہنے فار 4 سیشن نیکسٹ ویک. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی رحمتوں میں رکھے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تھرسڈے کو. ٹاسک آپ کے سامنے ہیں، سستی نہیں دکھائیے گا، جان مارنی ہے. بے شک آپ اب میرے ساتھ کیونکہ اٹیچ ہو گئے ہیں لہٰذا آپ کو جان مارنی ہی پڑے گی. آپ خالد کا حال دیکھ لیں کہ 1.5 گھنٹے میں اس کو میں نے کیسے الرٹ رکھا ہوتا ہے اور کتنی محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ اس محنت کا پھل ضرور دے گا. فی امان اللہ.